اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ اور تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ بیویاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں کا کوئی جزء، تو تم اس کو کھاؤ مزیدار اور خوشگوار سمجھ کر۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی عورتوں کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا اس کا سد باب اور اس کا دفعیہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ اور وہ ظلم یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کا دین مہر وہ لوگ نہیں دیتے تھے، اور اگر دیتے بھی تھے تو بالکل سختی کے ساتھ اور ناراضگی کے ساتھ، اور ایک صورت یہ ہوتی تھی معاف کرا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام صورتوں کو روکا اور یہ کہا کہ خوش دلی کے ساتھ تم اپنی بیویوں کا دین مہر دے دیا کرو، ہاں اگر وہ بیویاں خوش دلی کے ساتھ اپنی مرضی سے دین مہر معاف کر دیں تو پھر تمہارے لیے جائز ہے۔ لیکن خوش دلی کے بارے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوش دلی کی علامت یہ ہے کہ تم دین مہر پہلے ان عورتوں کو دے دو کہ دیکھو تم یہ اس مال کی مالکہ ہو، تمہاری مرضی جو کرنا کرو۔ پھر اگر وہ عورت اپنی خوشی سے وہ دین مہر آپ کو دے دے یا اس میں جو کوئی حصہ دے دے یا کوئی جزو دے دے تو پھر وہ دین مہر تمہارے لیے جائز ہے۔ لیکن بغیر دیے صرف اپنی زبان سے کہہ دے وہ تو یہ تو جبر و اکراہ ہو گیا، اور اس لیے وہ معاف کر دیتی ہے کہ ارے آگے چل کر کے ہمارے ان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تو تعلقات کے خراب ہونے کے ڈر سے عورتیں اپنا دین مہر بادل ناخواستہ اندر سے گھٹن محسوس کرتے ہوئے اگر وہ معاف کر دے وہ دین مہر معاف نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک بات اور یاد آ گئی، اس کو بھی سن لینا مناسب معلوم ہوتا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر اصلاح انقلاب امت کے اندر کہ بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت کے اندر حصہ نہیں دیتے، اور بہت سارے بھائی اپنی بہن کو باپ کے ماں کے مرنے کے بعد ان میں سے حصہ نہیں دیتے۔ یہ ظلم ہے عورتوں کے ساتھ۔ وراثت کے اندر جس طریقے سے بیٹوں کا حصہ ہے اسی طریقے سے بیٹیوں کا اور بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ باپ اگر مر جائے، ماں اگر مر جائے تو ان کے مالوں میں سے بیٹیوں کا بہنوں کا حصہ دینا بھی ضروری ہے۔ قرآن کے اندر اگر ابھی یہ آیت آئے گی انشاءاللہ کہ بہنوں کا بیٹیوں کا حصہ بھی ضروری ہے دینا۔ اگر بہت ساری عورتیں اور بہت ساری لڑکیاں اور بیٹیاں ماں باپ کے مرنے کے بعد کہہ دیتی ہے زبان سے چلو بھائی میں حصہ نہیں لیتی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے حصہ مانگا تو بھائی اور رشتے دار کہہ دیں گے تم ہمارے دروازے پر مت آنا۔ اگر تم کو باپ ماں کے وراثت میں سے حصہ لینا ہے تو تم یہاں مت آؤ۔ تو بچیاں لڑکیاں ڈر کے مارے کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا۔ اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیوں اعتبار نہیں؟ اس نے دل سے تو معاف نہیں کیا، اس نے جو ہے جبرن و قہرن معاف کیا کہ اگر ہم نے معاف نہیں کیا تو اس دروازے پر آنا مشکل ہو جائے گا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوشی کی علامت یہ ہے، یعنی خوشی جو اس نے معاف کیا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ تم پہلے اس کو وراثت میں سے حصہ دے دو۔ ان کے وراثت میں سے ماں باپ کے مالوں میں سے پہلے بہنوں کو حصہ دے دو، اس کے بعد اگر دینے کے بعد اگر وہ آپ کو وہ مال لوٹا دے بھیا یا آپ مال رکھ لیجئے میں آپ کو خوشی سے دیتی ہوں تو پھر اس کا اعتبار ہے۔ بغیر دیے زبان سے ذمہ کہہ دینا میری بہن نے معاف کر دیا یہ غلط ہے۔ پورے بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں بیٹیوں کو اور ہندوستان ان تمام ممالک میں بیٹیوں کو بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے کا دستور نہیں ہے، فوراً قبضہ کر لیتا۔ اور ایک جرم یہ بھی ہوتا کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی پورے مال پر قبضہ کر لیتی، حالانکہ باپ کے مرتے ہی فوراً اس کی وراثت میں حصہ تقسیم کرنا ضروری ہوتا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں ابھی باپ دیکھو مرا ہے دفنا کر کے آئے اور فوراً جو ہے
مالوں میں حصہ لگانے لگے۔ شریعت کا حکم ہے کہ باپ کے دفن کرنے کے بعد فوراً آ کر کے باپ کے مال میں سے وراثت میں حصہ تقسیم کر دینا۔ سماج میں، معاشرے میں کوئی کچھ بھی کہے، اس سے اپنے کو تعلق نہیں ہے۔ بڑے کبھی ایک ضمنی بات آئی جس کو میں نے ذکر کیا، یہاں پر اصل میں عورتوں کے دین مہر کا ذکر ہے کہ اس کو تم دین مہر خوش دلی کے ساتھ دے دو، اگر وہ آپ کو معاف کر دے خوشی کے ساتھ، یا اگر اس میں سے کوئی حصہ دے دے تو بھی جو ہے آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن اب ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ آج کے اس موجودہ دور میں اپنی شان بتانے کے لیے، اپنی بڑائی بتانے کے لیے کہ میں اتنی حیثیت کا مالک ہوں، دین مہر زیادہ سے زیادہ باندھنے کا رواج ہو گیا ہے۔ اور دین مہر ادھار رکھنے کا یہ تو پہلے سے ہی رواج ہے کہ دین مہر، بوڑھی عورتیں کیا سمجھتی تھی کہ اگر دین مہر شوہر نے دے دیا تو کیا سمجھتے، ارے یہ ہم کو چھوڑنے والا ہے۔ بوڑھی عورتوں کا ایسا ذہن تھا۔ یا تو وہ جو ہے عورتیں اپنے شوہر کے مرتے وقت دین مہر معاف کر دیتی تھی، سب عورتیں جمع ہوتی تھی اور عورتیں جمع ہو کر کے ان سے کہتی دیکھو تمہارا شوہر مرنے لگا، دین مہر تم معاف کر دو۔ وہ بیچاری شوہر کی محبت میں دین مہر معاف کر دیتی تھی۔ اور اگر شوہر کبھی خوشی سے دین مہر دینا بھی چاہے تو عورتیں کیا سمجھتے، ارے یہ شوہر چھوڑنے والا ہے، چھوڑنے کے ارادہ اس لیے یہ دین مہر دے رہا ہے مجھ کو۔ تو پہلے زمانے میں بھی دینے کا رواج نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ دین مہر، لاکھوں لاکھ روپے، 50,000 روپے دین مہر باندھنے کا رواج ہے۔ اور شوہر کے دل میں پہلے سے یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دین مہر دینا کس کو ہے، دینا کس کو۔ حالانکہ دیکھیے عورت جو حلال ہوئی ہے، عورت جو حلال ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، اسی دین مہر کی بنیاد پر وہ عورت حلال ہوئی، دین مہر کی وجہ سے حلال ہوئی ہے۔ اور دین مہر تو کوئی چیز، اس کی عزت و آبرو کے مقابلے کوئی دین مہر کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا عورتوں کو، وہ دین مہر کی بنیاد پر حلال کیا۔ آپ ان سے اگر وہ عورت چاہے، مسئلہ یہ بھی ہے، اگر عورت چاہے کہ دین مہر لیے بغیر میں تم سے نہیں ملتی، میں تم سے ملوں گی نہیں، میں تم کو ملنے بھی نہیں دوں گی، اس کا شریعت کا حق ہے۔ اگر وہ یہ تقاضا کرے کہ جب تک تم دین مہر ادا نہیں کرو گے اس وقت تک میں تمہارے قریب نہیں جاؤں گی اور میں تم کو قریب آنے بھی نہیں دوں گی، تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کی بات مانی جائے گی، اس کے اوپر جبر و اقرار نہیں کیا جائے گا کہ دین مہر نہیں دوں گا میں تم سے بھی لوں گا۔ اس کا حق ہے دین مہر، بغیر دین مہر لیے وہ اس کو اختیار ہے شوہر کو نہ ملنے دے۔ لیکن بر صغیر میں دین مہر دینے کا، وراثت میں بہنوں کا بیٹیوں کو حصہ دینے کا یہ رواج نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ اب یہ دھیرے دھیرے رواج پڑنے لگا ہے، مسجدوں میں نکاح ہو رہے ہیں، اور سامنے قاضی صاحب، ہم لوگوں کے سامنے بھی کئی لڑکوں نے دین مہر ادا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اعلان کیا کہ تم لوگ دین مہر اس کی حیثیت، اس کی پوزیشن دیکھ کر کے باندھا کرو۔ شوہر کی مالیت کم ہے اور اس کے اوپر اگر آپ زبردستی دین مہر باندھ دیں گے خوب، تو یہ تو اس کی حیثیت سے زیادہ اس کے اوپر جرم ہو جائے گا، یہ جرم کرنا بھی جائز نہیں۔ اس کی حیثیت کو دیکھ کر کے کم سے کم دین مہر باندھ دو، کم سے کم۔ اگر دین مہر زیادہ باندھنا یہ کوئی عزت کی بات ہوتی، شان کی بات ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کا نکاح کیا اور 11 آپ نے 4 بیٹیوں کا بھی نکاح کیا اور آپ نے 11 شادیاں کی۔ 11 شادیوں میں آپ نے 12 اوقیہ دین مہر باندھا، ایک دو بیوی کا دین مہر 400 درہم باندھا گیا۔ وہ بھی ایک بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ میں، جس کا ذکر میں نے کیا تھا، حبشہ کے بادشاہ نے اپنی طرف سے وہ دین مہر باندھا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ تم شوہر کی حیثیت کو، پوزیشن کو دیکھ کر کے اس کا دین مہر متعین کیا کرو، کیونکہ اگر زیادہ دین مہر باندھنا کوئی شان کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، 4 بیٹیوں کے نکاح کیے۔ ان بیٹیوں کا دین مہر 12 اوقیہ یا 12.5 اوقیہ سے زیادہ نہیں تھا دین مہر۔ کوئی بڑی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں باندھ دیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے بھی دین مہر، بیٹیوں کے بھی دین مہر 12 اوقیہ یا 12.5 اوقیہ دین مہر کی رقم بنتی تھی۔ تو اس کی حیثیت کو، اس کی پوزیشن کو دیکھ کر کے دین مہر باندھا کرو۔ زیادہ باندھنے کے بعد ظاہر بات ہے جب لڑکے کو زیادہ اس کی حیثیت سے زیادہ دین مہر باندھا جائے گا
وہ کیوں ادا کرے گا؟ وہ تو معاف کرا دے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دین مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، کتنا بھی دین مہر باندھ سکتا، کم سے کم بھی، زیادہ سے زیادہ بھی، یہاں تک کہ عورتوں کو کچھ صورتیں پڑھا کر کے ان صورتوں کے ذریعے سے بھی نکاح کر سکتا۔ ان کے یہاں یہ جائز ہے کہ کچھ صورتیں پڑھا دینا، پڑھا کر کے اس کے اوپر نکاح کر لینا۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، جس کے ہم لوگ مقلد ہیں، ان کے یہاں 10 درہم سے کم دین مہر باندھنا جائز نہیں۔ 10 درہم کم سے کم اقل مہر 10 درہم، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی اس کی مقدار متعین نہیں، کم سے کم کوئی متعین نہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی متعین نہیں۔ لڑکا اگر بڑی پوزیشن کا، بڑی ملازمت کا ہے تو اس کے اعتبار سے اس کو دین مہر باندھنے کی اجازت ہے، اور اگر کم سے کم بالکل غریب ہے تو غریب کے لیے بھی جائز ہے، کم سے کم دین مہر باندھ لے۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ 10 درہم سے کم دین مہر باندھنا جائز نہیں، اس سے زیادہ کتنی بھی اس کی حیثیت کے مطابق وہ باندھ سکتا ہے، 500، 1000، 2000، 4000 یہ دیکھ کر کے دین مہر باندھ دے۔ تو اس کی پوزیشن سے زیادہ، اس کی مالی حیثیت سے زیادہ دین مہر باندھنا یہ بھی جو ہے جرم ہے اس لڑکے کے اوپر۔ تو جاہلیت کے زمانے میں ایک جرم ہے۔ اور بات یاد آ گئی، لڑکی والے لڑکے والوں سے دین مہر لے لیتے تھے، لڑکی والے لڑکے والوں سے دین مہر لے کر کے خود وہ رکھ لیتے تھے، لڑکی کے ماں باپ، اس کے رشتے دار، عزیز و اقارب۔ حالانکہ دین مہر لڑکی کا حق ہے، لیکن ان کے ماں باپ، لڑکی کے ماں باپ لڑکے والوں سے دین مہر لے کر کے خود اپنی ضرورت پر استعمال کر لیتے تھے، تو اس سے بھی منع کیا گیا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر دین مہر کی اہمیت اور اس کی جو ہے قیمت کو بیان کیا گیا کہ عورتوں کے دین مہر تم خوش دلی کے ساتھ، خوش طبیعی کے ساتھ دے دیا کرو، اس میں آنا کانی مت کیا کرو، جبر و اکرام مت کیا کرو، معاف زبردستی مت کرایا کرو۔ خوش دلی کے ساتھ اگر وہ معاف کر دے، پورا دین مہر معاف کر دے یا کچھ اس کا کوئی حصہ معاف کر دے، تو تم وہ اس دین مہر کی رقم کو خوش دلی کے ساتھ کھا لو، تمہارے لیے جائز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پوری شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔